بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حضرت صدر محترم، علماء کرام و سامعین عظام، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، عورت حیوانوں سے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ ایسے وقت میں ہمارے پیارے پیغمبر تشریف لائے۔ معزز سامعین، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول اللہ سے بہتر کسی کا مقام نہیں، کہ اگر ساری کائنات کے درخت قلم بن جائے، ساری کائنات کے سمندر اگر سیاہی بن جائے، ساری کائنات کے درختوں کے پتے اگر کاغذ بن جائے اور ان کاغذوں پر لکھائی شروع ہو جائے، قیامت تک دنیا ان کاغذوں پر تحریر کرتی رہے، سمندر سیاہی سے خشک ہو سکتے گئے، درختوں کے قلم ختم ہو سکتے گئے، کاغذوں پر لکھتے لکھتے کاغذ ختم ہو سکتے گئے، دنیا کے سارے کاتب پیغمبر کی شان تحریر کرتے کرتے تھک سکتے گئے، لیکن میرے نبی کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین، قرآن پاک میں کئی سو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی شان بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، حضور کا درجہ کتنا بلند تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور کے مرتبے سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، حضور کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، نبی کی زلفوں سے بہتر کسی کی زلفیں نہیں، نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھیں نہیں، نبی کی گفتار سے بہتر کسی کی گفتار نہیں، نبی کے شہر سے بہتر کسی کا شہر نہیں، نبی کے علاقے سے بہتر کسی کا علاقہ نہیں، نبی کی سواری سے بہتر کسی کی سواری نہیں، پیغمبر کی مسکرانے سے بہتر کسی کا مسکرانا نہیں۔ حتیٰ کہ نبی جس رات میں آیا وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ، نبی جس دن میں آیا وہ دن سب دنوں سے اعلیٰ، نبی جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ، نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ سب زمانوں سے اعلیٰ، حتیٰ کہ نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سب پتھروں سے اعلیٰ۔ نبی کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نبی بے مثال ہے۔ اے پیغمبر، تیرے قدم بے مثال، تیرے ہاتھ بے مثال، تیرے نالین بے مثال، تیری زلفیں بے مثال، تیرا چہرہ بے مثال، تیرا اخلاق بے مثال، تیرا کردار بے مثال، تیرا علم بے مثال۔ اے پیغمبر، تیرا علم بے مثال۔ کیسے بے مثال؟ میرے پیغمبر کے علم نے دماغ روشن کر دیے، میرے پیغمبر کے علم نے دل روشن کر دیے۔ معزز سامعین، حضور کی سیرت ایک عطا سمندر ہے، آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ اسی آدمی نے مجھے کہا
جب تم سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر گئی تھی۔ کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹھڑی سے بھی یوسف خریدا جائے گا۔ کہنے لگی کہ بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا۔ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، وما علینا الا البلاغ۔